کریں شاہ صاحب سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کیسے ہو جناب, ٹھیک ہو؟ آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. جی ٹھیک ٹھاک ہو. بتاؤ کیسے یاد کیا ہے؟ ویسے میرے بارے میں جاننے کے لیے. کیا جاننا ہے آپ نے, کس بارے میں؟ میرے ہیلتھ کے بارے میں. ہیلتھ کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطے میں رہیے گا اس حوالے سے, ٹھیک ہے؟ یہ بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جی پی سے رابطہ, آوازیں وغیرہ آتی ہیں؟ ہاں تھوڑی تھوڑی آ رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی آتی ہیں. ہاں. آتی ہیں. جسم پہ نشان؟ میرا نام نہیں, جسم پہ نشان پہلے آتے تھے 3-4 سال پہلے. جی جی ہاں. جی. اچھا آواز جو ہے مجھے یہ بتائیں, دیکھیں آپ ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے, میں ویسے پوچھ رہا ہوں اندر کی آواز ہے باہر کی آواز ہے, کیونکہ سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہے نا یہ, ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو یہ اندر کی ہے باہر کی ہے؟ اندر کی. اندر کی ہے, ٹھیک ہے جناب. دیکھیں میں آپ کو ایڈوائز دوں, کیونکہ چیز یہ ہے کہ اگر مزید میں کچھ پوچھوں گا, جب میں آپ کو چھوٹتے ہی میں نے 2-3 چیزیں پوچھی تو مجھے پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اگر مزید بات کریں گے پروڈیوسر لائن کاٹ دیں گے, کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. دا بیسٹ تھنگ از توصیف ول گائیڈ یو ہاؤ ٹو گیٹ ہولڈ آف وٹ ایور. وہ جو ہے آپ جو ہے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ٹی وی اسکرین پہ 2 نمبر آ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے, ایک 07 موبائل نمبر ہے اور دوسرا 0161 ایک لینڈ لائن نمبر ہے. ان میں سے بھی جو بھی آپ بہتر سمجھے نوٹ کر لیں, تو 1 گھنٹے بعد جو ہے کال کریں قبلہ شاہ صاحب کو نمبرز پہ. 1 گھنٹے کے بعد. ہاں تو پھر کیونکہ بات کھل کے ہو جائے گی, ادھر یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کچھ ہمارے لیے, تو کچھ کھل کے بات اس ٹاپک پہ نہیں ہو سکتی. ہاں جی جی میں ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہوں گے آپ کے. اور ظاہر ہے آپ کو 2-3 باتیں شاہ صاحب نے ایسی کہہ دی کہ وہ جڑ پکڑنے والی بات ہے. اور اب مزید یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آوازیں کہتی کیا ہیں, مگر وہ آن ایئر کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل. ہاں ٹھیک ہے. اوکے جناب, اوکے, خدا حافظ. اوکے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سلامت رکھے. اوکے, تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. پروردگار آپ کے مسئلے لیکن ایسے مسائل جو ہے نا یہ ہوتے ہیں خطرناک. بڑا میں نے وہی چھیڑنے لگا تھا اس وقت, یہ سب بڑا عجیب سا مسئلہ تھا کہ ایک دم سے انہوں نے تینوں چیزیں جو ہے آپ نے جب پوچھی تو وہ چیزیں یہ چیزیں اور یہ خطرناک ہوتی ہیں, سب سے آسان ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیبی چیز ہے, یہ باطنی طاقت ہے, اور باطنی طاقت روحانی آدمی کے لیے سب سے آسان کام جو ہے کیا ہے, وہ باطنی طاقت ہے. ٹھیک ہے صاحب, نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب ایک میں مسئلہ پوچھنا تھی. جی نام بتائیں اپنا. جی سید سفیان حیدر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پوچھیں. جو 2 سال ہو گئے مجھے, میری کمر کو بہت درد ہو رہا تھا, سلپ ڈسک ہو گئی ہے. جی ایک تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا اس حوالے سے, باقی تصوف اور روحانیت کے حوالے سے جو حروف ابجد کی روشنی میں شاہ صاحب آپ کو گائیڈ کرتے بتاتے ہیں. پوچھیں. جی السلام علیکم ذرا. اوکے. دیکھیں میں کام گاڑیوں وغیرہ کا تو نہیں ہے آپ کے؟ نہیں میں کام کرتا ہوں بھائی. کیا کام کرتے ہو؟ برگر کنگ میں. کس میں؟ برگر کنگ میں. برگر کنگ میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا پہلے گاڑی وغیرہ کا تو کام نہیں کیا؟ گھر والا کا, گھر کا گاڑی کا کوئی گاڑی سے ریلیٹڈ, کوئی بھی گاڑی سے ریلیٹڈ؟ نہیں گاڑی کا کام نہیں کیا. لوہے کا؟ جی لوہے کا کوئی کام؟ نہیں کچھ نہیں کیا. اچھا دیکھیں آپ کے ساتھ میرا درد کام سے نکلا تھا, کام سے. اچھا یہ مجھے بتائیں, والدہ کا نام بتائیں. زریدہ بی بی. زریدہ. جی. والدہ حیات ہے ماشاءاللہ سے؟ نہیں. جی جی. آپ کی پہلے شادی شدہ ہیں آپ؟ جی جی شادی شدہ ہوں میں. ہاں پہلے بھی. جی. نام بتائیں بیٹی کا. مریم حیدر. وائف کا نام بتا دیں. سبیکہ خاتون. وائف آپ کی پڑھ لیں گی کچھ آپ کے لیے؟ جی وائف پڑھ لیں گی کچھ, اگر پڑھوا دوں کچھ؟ ہاں پڑھ لیں گی. ٹھیک ہے. آپ کے لڑکے 2 ہیں؟ یعنی 5 لڑکے ہیں 1 لڑکا. 5 لڑکے ہیں ماشاءاللہ سے. 5 لڑکی 1 لڑکا. 5 لڑکیاں. 5 لڑکیاں. لڑکے آپ کے 2 ہونے چاہیے تھے.
ابھی فی الحال تو ایک ہی ہے بس، کافی ہے میرے خیال سے تو، ٹھیک ہے نا. ایک کام کرو بھائی جان کہ میں پڑھنے کو بتاتا ہوں آپ کو، آپ وائف کو بولو کہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کی وائف جو ہے نا یہ پڑھ لیں گی، ان کے پڑھنے میں طاقت ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، یہ اگر پڑھ لیں تو یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ، ٹھیک، اور یا مجیدو 570 دفعہ. 570. یس، اینڈ چاروں کل 19 دفعہ. ٹھیک. یہ ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے. نشست کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کے جانماز پہ پڑھ دینا. مشکل سے 15-20 منٹ لگیں گے اس میں. زیتون کا تیل رکھ لیں. ہلو جی کیا رکھ لوں؟ زیتون کا تیل رکھ لیں اور پانی رکھ لیں. زیتون کا تیل لیکن ضروری ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ مالش کرنی ہے یا کیا کرنا؟ مالش کرنا ہے مگر گرم، ہلکا کنکنا گرم کر کے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. پڑھ کے دم کر کے پھر اس کے بعد مالش کرائیں روزانہ. یہ کم سے کم بھی 72 ڈیز تک کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے جو ہے نا آپ کی ٹانگ میں تکلیف شروع ہوئی تھی، بعد میں جو ہے کمر میں مسئلہ بنا ہے آپ کے. ٹانگ کا تو مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا. ہاں جی، لیکن ٹانگ میں پہلے تھا. ٹانگ میں دونوں ٹانگ میں درد ہوتا. اچھا، دونوں میں پرماننٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. خیر جو بھی ہے یہ کریں اور میرے سے رابطہ کر لیں جیسے ہوتا ہے کہ جسٹ ٹیک کانٹیکٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیک ٹو نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ. مولا پنجو تن پاک کرے گا. دیکھیں اللہ کا اسم پڑھ رہے ہیں آپ، نام پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر جی بی سے لازمی رابطے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. یہ روزانہ مالش کرائیں اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، ایک سیکنڈ. ہاں اچھا، ایک بار کیا بولا تھا؟ 19 دفعہ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ، یا مجیدو 570 دفعہ، اور چاروں کل 19 دفعہ. چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اوکے، خدا حافظ. پروردگار آپ کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں حل فرمائے اور آگے بھی آپ کے مسئلوں میں پروردگار آسانیاں پیدا فرماتا رہے. جیسا بڑا ظاہر ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پچھلی کالر کی جب میں بات کروں جو اس سے پہلے تھے، جیسے وہ 3 چیزیں آپ نے اسٹیٹ پہ بتا دی اور میں نے کہا کہ جڑ پکڑ لی گئی، کیونکہ میں خیر یوز ٹو ہو گیا ہوں، ابھی سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ مسئلہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے، وہ پکڑنا تھوڑا سا آسان تھا. یہ تھوڑے سے دنیاوی ٹائپ کا مسئلہ، جیسے ان کا درد ہے اور یہ درد ہے، ہوا شوا لگ گئی ہے یا سلپ ڈسک، یہ دنیاوی ہے. آؤں گا میں اس پہ دوبارہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں، کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے پتی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. پتی کے بارے میں نام بتائیں گے پتی کا؟ ہرجندر سنگھ. ہرجندر؟ ہاں جی، ہرجندر سنگھ. اور السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بھی بتا دیں گے پلیز؟ میرا نام سندیپ کور ہے. سندیپ؟ جی ہاں، سندیپ کور. یہ بولیں. جی ہاں، تو میں اپنے پتی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. وہ جیسے پریزن میں ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ کب تک چھوٹ جائیں گے؟ سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہنا اس حوالے سے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی. Is he married once? جی ہاں. How many children have you got? کال میرے خیال ڈراپ ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں، اگر آپ کی بات نہیں ہو پائی نا، کیونکہ ایسے سم ٹائم ہو جاتا ہے پرابلم، کال لائن جو ہے کٹ ہو جاتی ہے سم ٹائم آپ کی وجہ سے، یا پھر کچھ ویسے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، یا ویسے ہی پرابلم ہوتی ہے لائن میں سم ٹائم. تو آپ جو ہے دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو آفٹر پروگرام جو ہے قبلہ شاہ صاحب کے تھوڑی دیر بعد جو ہے پروگرام کے بعد جو ہے آپ قبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کی مکمل بات ہو جائے گی، جو بھی کھل کے کرنا چاہ رہے ہو آپ کسی حوالے سے بھی. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے کچھ جیسے لائیو بات کر رہے ہیں تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے. جیسے اس سے پہلی کال آئی تھی، شاہ صاحب نے اشاروں میں 3 پوائنٹ تو ان کو ایسے بتا دیے جو کہ پراپر ہنٹ تھا، بٹ اگلی بات کے لیے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ دوسرا ذریعہ استعمال کریں. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ اپنے بارے میں. نام بتائیں گے اپنا؟ نسرین اختر. نسرین اختر. بات کریں شاہ صاحب سے. جی السلام علیکم باجی. السلام علیکم.
جی باجی کیا کیسے یاد کیا باجی بولا؟ جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا. میرا نام نسرین اختر ہے. جی شوہر کا نام کیا تھا آپ کے؟ شوہر کا نام رازق عالم. کیا؟ رادھکا. ہاں. پھر بتائیں. شوہر کا نام ڈیورس ہو گئی ہے. وہ نام تو ہوگا نا. باجی میں نے آپ کو شوہر کا نام کیا تھا، آپ نے میری سوال کے اوپر اتنا بھی اگر میں نہیں کر سکتا تو میں آگے کیا بتاؤں گا. میں یہی پوچھ رہا ہوں شوہر کا نام کیا تھا؟ رازق. کیا؟ محمد رازق. ٹھیک ہے. اچھا کیسے یاد کیا ہے باجی، کیا بات ہے؟ مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنا ہے. بچے کتنے باجی آپ کے ہیں؟ ہاں ہیں. پہلے بیٹی ہے بیٹا ہے؟ بیٹی. ہاں بیٹی. بیٹی ہے. ہاں نام بتائیں. نوشین اختر. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ اس کی ایج کیا ہے؟ 7 سال. ٹھیک. باجی دیکھیں ڈیورس ہوئے کتنا ایک ٹائم ہو گیا؟ 3 سال ہو گئے؟ نہیں ابھی 3 months ہوئے. اچھا یہ 3 سال پہلے سے یہ چکر شروع ہے. کوئی بچے کتنے ہیں آپ کے باجی؟ 2. یہ دوسری اولاد کے بعد زیادہ چکر شروع ہوا ہے؟ ہاں دوسرے کے بعد. نام بتائیں دوسرے کا. دوسری کا زائنہ. سوری زینہ. اوکے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں رشتہ تو آپ کا چلنا نہیں تھا. یہ شادی بھی جو ہے نا ایک عجیب کمپرومائز ہی تھی. اٹ وازنٹ اے پراپر جیسے ہوتا ہے نا. ہاں ایک کمپرومائز تھی. شوہر نے بیسیکلی کمپرومائز کیا تھا. پتہ نہیں کیا کس وجہ سے مجھے نہیں پتا. میں وجوہات میں جانے بھی نہیں مانگتا لیکن اب تو ہو گیا ہے. اور یہ 3 سال سے مسئلہ چل رہا ہے. 3 مہینے پہلے ڈیورس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے باجی. دیکھیں یہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی آن ایئر ہیں لیکن پھر بھی میں اشارتاً کہتا ہوں کہ دیر از سم تھنگ ہیپننگ ان یور لائف ان دس ریگارڈ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. کچھ ہے کسی طرح سے ہل جل ہے اس طرف سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہل جل میں یہ بھی بتا دوں کہ برقرار نہیں رہے گی. یہ ابھی مہینے ڈیڑھ کی بات ہے. یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ آگے چل کے نا یہ ٹاکنگ اباؤٹ جنوری فیبری. آپ کا پورا نام دوبارہ بتائیں. نسرین اختر ہے نا؟ ہاں. جنوری فیبری میں جا کے کوئی بات بنے گی آگے کی. اچھا. ہاں اچھا تو کوئی بہتری ہے؟ بہتری ہے. جنوری فیبری تک بہتری ہے. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ نیکسٹ منتھ تک ختم ہو جائے گا. اب آپ میری بات سمجھ گئے. اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ یو آر آن ایئر. ٹھیک ہے. یہ اتنا ہی رہے گا. یہ اتنا ہی لاسٹ کرے گا. تو زیادہ اس کے پیچھے نہ بھاگیں. لیکن جو نیکسٹ کمنگ جنوری فیبری ہے اس کے اندر somebody will pop into your life. تو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا وہ. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن ایک کام کریں کہ آپ جو ہے نا تو آپ پڑھ لیں کچھ اگر پڑھ سکتے ہیں تو. ہاں میں پڑھوں گی. مجھے بتائیں. ہاں سورہ یاسین صبح جو ہے نا اگر فجر پہ اٹھ کے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. 1 دفعہ روزانہ صرف بس. اچھا ٹھیک. ہاں. اور باقی یہ کہ گھر میں جو ہے نا آپ ایک کام کریں کہ گھر کا نمبر بتائیں ذرا. گھر کا فون نہیں ہے. نہیں فون نمبر نہیں چاہیے باجی. صرف دروازے کا نمبر. ڈور نمبر 10 11 107. دیکھیں گھر میں ایک تو اندھیرا بھی ہے. بلبوں کا بھی بندوبست کریں کہ گھر میں روشنی پیدا کریں. گھر میں ڈارک ہے آپ کا گھر. ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں گھر کو روشن کریں. اور یہ بتائیں لوبان اگربتی جلاتے ہیں آپ؟ نہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ صرف یہ پڑھ لیں تو اور سورہ یاسین روزانہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو بہتری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کو روشن کر دیں کہ گھر اندھیرا ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. I don't want to be more open کیونکہ we are on air. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک. اوکے باجی. اوکے خدا حافظ. اوکے خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ. سسٹر پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے اور آسانیاں فرمائے. قبلہ شاہ صاحب اندھیرے سے کیا ریلیٹڈ تھا؟ کوئی اندھیرا جو ہے گھر میں مجھے تو سمجھ آ کے دے دیا. سمپل ایک بات ہوتی ہے کہ اتنی ہی بات ہے کہ گھر میں اندھیرا ہے بس.
اور یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ بس یہی روحانیت ہے, یہی تصوف ہے, یہی صوفیزم ہے. اس کا جواب ہی ہے. اور باقی یہ کہ گھر میں اندھیرے کا مطلب سمپل, ویری شارٹ فارم میں اٹ از دیٹ سمپل, گھر میں اندھیرا ہے, ان کو بلبوں کا بندوبست کریں یا جو بھی لائٹیں ری ارینج کریں, کچھ کریں, گھر میں اندھیرا ہے بس. گھر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ یاد رکھیں. ہم جو ہے بیسیکلی جو وہ سوال پوچھ رہے تھے, نور اور کیا پوچھ رہے تھے, وہ سوال کیا تھا؟ روح اور نور. ہم اس دنیا میں جو ہے نا نور کے پیچھے بھیجے گئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور تھے, ہم ان کے پیچھے بھیجے گئے, ان کے امتی بنا کے. روشنی سے ہمارا واسطہ ہے, گھر کے اندر بھی روشنی ہونی چاہیے. دیکھیں آدھے سے زیادہ پرابلم اگر آپ لائٹ میں رہو گے, آپ کی دماغی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے. اندھیرے میں آپ کو سوائے برے خیالوں کے اور اوندھی چیزوں کے اور کوئی خیال نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب وقت مغرب کی پہلی جو ہے اس کی ساتھ شروع ہو جائے تو چراغوں کو بڑھا دو اور اپنے بچوں کو گھر میں رہنے کے لیے کہو. بچے تو خیر چھوٹے ہیں, ان کے گھر میں تو ٹھیک ہے, لیکن چراغوں کا جنرل حدیث ہے یہ. دیکھیں یہ احادیث, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پورا ایک زندگی گزارنے کا ایک قانون بھیجا گیا اللہ کی طرف سے. ہم وہ فالو نہیں کرتے, اس کو فون کر, اس کو پوچھ, اس کو بتا, اس سے ریڈنگ, یہ ہم نے بیکار کے چکروں میں چلے گئے. جبکہ ہم نے بیسیکلی کچھ بھی نہیں, صرف جو میں شروع میں شیلا کے ساتھ پروگرام کرتا تھا, شیلا جی کے ساتھ, میں کہتا تھا اولڈ سکول چلے جاؤ, پرانی چیزوں کے پیچھے جاؤ جو پرانے ہماری نانی, نانا, دادا, دادی کرتے تھے. مغرب کے ٹائم گھر میں آ جاؤ, درخت کے نیچے کوئی کام نہ کرو گندا, درخت کے نیچے عورتوں کو نہیں جانے دو, دوپٹہ مغرب ہوا نہیں, گھر کے اندر بھی دوپٹہ سر پہ ڈال دو. 50% اگر بچپن سے یہ ڈال دو تو اولاد آگے چل کے بگڑے گی نہیں. بگڑنے کی بھی کیفیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مزید کیفیات کا تھوڑا سا ڈیٹیل. کیفیات سے مطلب کوئی ایسی چیز لپٹ جپٹ میں آ جاتا ہے بچہ, پتہ نہیں چلتا آدمی کو. دیکھیں بچے کے اوپر کوئی چیز حاوی تو لازمی تو نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں دورے ہی ہوں کہ پتہ چلے کہ ڈاکٹر جی پی کے پاس جائے, جو بھی ہے. بٹ لیکن ویسے بھی جو ہے کوئی ایسی چیز لپٹ جپٹ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں. گھر سے اولاد کا بھاگ جانا, یہ ایک تو دنیاوی بھی ہے, یہ روحانی بھی پرابلم ہوتی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے. اچھا یہاں پہ جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سب روحانی ہے, سب روحانی نہیں ہے. قرآن آپ کو ایڈ کرتا ہے فرما بردار کرنے کے لیے, بے شک, ٹھیک ہے نا, لپٹ جپٹ ختم کرنے میں بھی ایڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ کل حکمت ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حل نہ ہوتی ہے, بشرط یہ ہے کہ کرنے والا کون ہے, کون کروا رہا ہے حل اس کو, بس اتنی سی چیز ہے یہ. کیونکہ یہ پرورش کے بارے میں, کیونکہ جناب حضرت علی کرم اللہ جی کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش نئے زمانے کے حساب سے کرو, نہ کہ اپنے زمانے کے حساب سے. یہ بھی ایک ہے, یہ بھی ہے, لازمی سی چیز ہے. ماحول کے بارے میں, کیونکہ یہ آپ اپنے سانچے میں ڈالنے کی کرتے ہو, بٹ ان کا اور آپ میں کافی سالوں کا گیپ. لیکن آپ بیسیکلی کور جو قانون ہے اس کو تو نہیں بدل سکتے نا, نئے زمانے میں بھی قانون تو یہی ہے نا. جی نہیں, وہ مغرب والا تو قانون وہی رہے گا. دوپٹہ ڈالو, درخت کے نیچے مت جاؤ, بیٹیوں کو نہیں بھیجتے رات کے ٹائم, شام کے ٹائم. پر میرا نئے طریقے سے مطلب کمپیوٹر آ گیا, ان کو کمپیوٹر سیکھنے دو, کمپیوٹر سیکھنے دو, بالکل ماڈرن. ان کو وہ چیز یہ ہے کہ میرے ابا جو میرے والد صاحب جو کہتے تھے کہ 50% آبادی کو قید کر کے تو گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا نا. بالکل, ان کو جو ہے باقاعدہ باہر آؤٹ گوئنگ, ہر کوئی آدمی کو ہر چیز سیکھنی چاہیے. دیکھیں برے کا پتہ نہیں چلے گا تو اچھے کہاں سے حل ہوگا. بالکل, یہی ہے آخری بات. بس وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں, جن نے کال کی اور جنہوں نے کال نہیں کی ان کو بھی خوش رکھے, ہم بھی خوش ہیں. اور باقی یہ کہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں, آپ بھی ہماری صحت کے لیے دعا کریں, دعا کریے. تھینک یو ویری مچ قبلہ شاہ صاحب. ناظرین محترم, ٹاپک ہمارا آج موضوع جو تھا موت کا حوالے سے چل رہا تھا. تو اللہ کے پاک نبی نے پروردگار سے عرض کی کہ جب میرا مرنے کا, موت کا وقت آئے تو مجھے اس سے پہلے آگاہ کیجیے گا. حالانکہ اکبر نے ان کی عرض قبول فرمائی, اور جب ملک الموت ان کے پاس آ پہنچا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی تھی اور حالق نے میری عرض قبول و منظور فرمائی تھی, تو مجھے آگاہ پروردگار نے کس طریقے سے, جو کہ مجھے نہیں پتہ چلا, موت کا وقت آن پہنچا, تو حالق کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ مجھے کیسے, جو میں نے عرض کی تھی کہ پتہ چلے, وہ کیسے پتہ چلنا تھا. تو حالق اکبر نے کہا کہ میں نے موت سے پہلے تمہیں 3 چیزیں, 3 نشانیاں دی. ایک, تمہارے اعضاء کو کمزور کر دیا, آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, جو ہے بولنے میں سکت جو ہے کم ہو جاتی ہے, یہ کمزور ہو جاتی ہے. اور دوسری بات, میں نے تمہارے اوپر بیماری کو نازل کر دیا, بیماری بھی پکڑ لیتی ہے انسان کو. تیسرا, بڑھاپا, بال سفید ہو گئے, ہر چیز سفید ہو گئی بندے کی. تو یہ 3 نشانیاں پروردگار نے کہا کہ میں نے تمہیں موت سے پہلے باخبر کرنے کے لیے دی کہ تمہارا وقت آن پہنچا ہے. تو ناظرین محترم, اس بات کا
دماغ میں اور دل میں ضرور خیال رکھیے گا، اور اس کا عہد بھی رکھیے گا اپنے اندر کہ اس وقت کے آنے سے پہلے، یہ نشانیاں آنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں اس کو راضی کیا جائے، تاکہ سارے کام اور سارے طریقہ کار اس کے مطابق اور اس کی خوشی کے ساتھ سر انجام ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف اور قبلہ شاہ صاحب کو پروگرام صوفی گائیڈنس سے اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔